خير الناس من ينفع الناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ نماز جمعہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور ساتھ ساتھ دین کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کہنے کا اور سننے کا موقع عنایت فرمایا. میرے محترم بزرگوں، گزشتہ کئی جمعوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جا رہی تھی. آج کے جمعے میں انشاءاللہ ایک حدیث جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ کہنے کی عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح انداز میں کہنے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. خیر الناس من ينفع الناس. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، بہترین انسان وہ ہے، بہترین لوگوں میں وہ بہتر ہے من ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا. ہم اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، اور ہر انسان کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم بہتر ہیں اور ہم اچھے ہیں. یہ ہر انسان کا یہ گمان ہوتا ہے، اور اس کا گمان ظاہری چیزوں کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے ہم اس لیے اچھے ہیں کہ ہمارا گھر اچھا ہے. یہ سوچ کر اپنے دل سے سامنے والے پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم ان سے اچھے ہیں. ظاہری چیزوں کو دیکھ کر بعض مرتبہ انسان اپنی دولت پر نظر رکھتے ہوئے کہتا ہے ہم اچھے ہیں. بعض مرتبہ اپنے کاروبار پر نظر رکھتے ہوئے اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم اچھے ہیں. بعض مرتبہ اللہ نے جو خوبصورتی دی ہے اس خوبصورتی کو نظر رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں. بعض مرتبہ اللہ نے کسی عہدہ سے نوازا ہے، اس عہدے پر ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں. تو یہ ہمارا اور آپ کا یہ گمان ہے، ظاہری چیزوں کو دیکھ کر ہم اچھے ہیں. گویا کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اچھے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر ہو. سب کا گمان یہی ہوتا ہے کہ ہم اچھے ہیں، ہم اچھے انسان ہیں، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اپنی زندگی کے کسی بھی مراحل پر اپنی زندگی گزار رہا ہو، اس کا یقین ہوتا ہے بلکہ اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھے ہیں. ایسے ہی غیروں میں بھی ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں. تو اپنی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کن لوگوں کو اچھا فرمایا، اللہ نے کن لوگوں کو اچھا کہا اور کن لوگوں کو اچھا فرمایا. کیا ہمارا یہ معیار اور ہمارا یہ گمان صحیح ہے کہ ہم ذاتی گھر والے ہیں تو ہم اچھے ہیں؟ کیا اللہ کے ہاں اس کا اعتبار ہے؟ کیا ہماری خوبصورتی کا اعتبار ہے، یا ہمارے مال و دولت کا اعتبار ہے، یا ہماری جوانی کا اعتبار ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس کو اچھا کہہ رہے ہیں وہ کون ہے؟ خیر الناس، لوگوں میں وہ اچھا ہے من ينفع الناس، جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہو. جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہو وہ اچھا ہے. ہمارا گمان کیا ہے؟ ہم اچھے ہیں. دنیاوی اعتبار سے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر
ہم اپنے آپ کو اچھا گمان کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہو وہ آدمی اچھا ہے۔ جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہو وہ انسان اچھا ہے، وہ آدمی اچھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ اب فائدے پہنچانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ کسی کو پیسہ دینا ہی یہ فائدہ پہنچانا نہیں ہے، بلکہ انسان کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو کسی بھی مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے، اس مشکلات کو آسان کرنا اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، یہ فائدہ پہنچانا ہے۔ فائدہ ہم اپنے ہاتھوں سے بھی پہنچا سکتے ہیں اور اپنی زبان سے بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور اپنے ہنر سے بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں فائدہ پہنچانا اور نیکی کمانا صرف نماز کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ ہمارا گمان کیا ہوتا ہے، ہم صرف نماز پڑھیں گے تو نیکی کمانے والے ہوں گے، ہم روزہ رکھیں گے تو نیکی کمانے والے ہوں گے، ہم حج کریں گے تو نیکی کمانے والے ہوں گے۔ صرف نیکی یہی نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچانا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، بلکہ اپنی ذات سے کسی کو بھی فائدہ پہنچانا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو اچھا مشورہ دے دیے، مشورہ دینے میں کوئی پیسہ تو خرچ نہیں ہوتا، کاروبار کے لائن سے یا کسی بھی لائن سے جو اس کے حق میں وہ مشورہ مفید ہو، فائدہ مند ہو، آپ اچھا مشورہ دے دیتے ہیں اور وہ مشورہ اس کی ذات میں بہتر ہو تو یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک ثواب کا عمل ہے۔ ہم صرف روزہ اور نماز کے حد تک ہی نیکی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا وہ بھی نیکی ہے۔ ہم راستے میں چل رہے ہیں، راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے کہ جس کے لگنے سے کسی انسان کے پاؤں میں زخم ہو سکتا ہے یا مخلوق میں سے کسی کو بھی اس چیز سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس چیز کو اس لیے اس نیت سے ہٹانا کہ اللہ کی مخلوق اس تکلیف سے بچ جائے تو یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے اور یہ بھی ایک ثواب کا اور نیکی کا کام ہے۔ بعض مرتبہ ہم بہت ساری نیکیوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوٹی سی نیکی ہے، یہ چھوٹی سی نیکی ہے سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ نہ جانے کس نیکی کو قبول فرما کر ہماری مغفرت کر دیتے ہیں، کس نیکی کو قبول فرما کر اللہ ہمارے لیے جنت طے کر دیتے ہیں۔ تو کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے، نہ جانے کون سی نیکی کام آ جائے۔ اس کی کئی مثالیں آ چکی ہیں۔ تو نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، تو ہماری ذات سے کیسے لوگوں کو فائدہ پہنچے، ہماری زبان سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے اور ہماری باتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، یہ نیکی کا کام ہے اور یہ ثواب کا کام ہے۔ جس طرح زبان سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، پہنچاتے ہیں، اس طرح زبان کے ذریعے ہم دوسروں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ اس طرح ہاتھ کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو زبان کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو یا تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو دوسروں کو، سامنے والے کو فائدہ ہوگا اس سے۔ مثال کے طور پر کسی کو اچھا مشورہ دے دیے اور اس مشورے کو لے کر وہ کام اپنا شروع کیا تو اس کو فائدہ ہوا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔
لیکن اسی زبان کو ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا، غلط استعمال کیا، تو یہ زبان پھر یہی گناہ کے سبب بھی ہے۔ نیکی کو ہم حقیر نہ سمجھیں۔ اسی طریقے سے مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو، مسلمان کو فائدہ پہنچائیں گے تو ثواب ملے گا، دوسروں کے ساتھ اگر ہم نیکی کا اور خیر خواہی کا معاملہ کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق میں سے اگر ہم کسی کو بھی اپنی ذات سے فائدہ پہنچاتے ہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ واقعہ آپ حضرات بارہا سن چکے کہ ایک خاتون، پیشہ ور خاتون ایک راستے سے گزر رہی ہے اور ایک بھوکا پیاسا کتے کو دیکھ کر کہ کتا پیاسا ہے، اس کے پانی کا انتظام کر دی، اس سے اللہ نے مغفرت فرما دی۔ تو اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا اور فائدہ پہنچانا یہ بھی نیکی کا سبب ہے۔ اور اس خاتون نے کتے کو جو پانی پلایا، اس کی پیاس کو بجھائی، اس نیت سے یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اس نیت سے اس کتے کی پیاس کو اس خاتون بجھاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے کتے کے پانی پلانے پر۔ اب اس سے یہ بیان سے مطلب نہ لیا جائے کہ کتے کو اپنے گھر میں پالا جائے۔ کتے کو پالنے کی اور اس کی طرف رغبت دلانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اگر کتا پیاسا ہے، راستہ چلتا ہوا کتا پیاسا ہے تو اس کے ساتھ ہم خیر خواہی کا معاملہ کر سکتے، لیکن ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کتے کو مارنا عبادت سمجھتے، ثواب سمجھتے۔ ایسا نہیں ہے، مخلوق خدا پر ترس کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا، مخلوق کو فائدہ پہنچانا، یہ ہم دن میں 50 لوگوں کے ساتھ یہ خیر خواہی کر سکتے۔ مثال کے طور پر یہی لے لیجئے، مسجد کا لے لیجئے، ہم نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں اور باہر نکلنے میں جوان، بوڑھے، بچے سب ایک ساتھ نکلتے ہیں، لیکن کوئی جوان یہ سمجھتا ہے کہ بوڑھا شخص نکلتا ہے اور ان کو نکلنے دیا جائے اور یہ جوان رک جائے اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے کہ بوڑھا شخص ان کو نکلنے دیا جائے، تو یہ بھی نیکی ہے۔ کوئی جلدی بازی میں نکل رہا ہے اور نکلنے میں اور ایک دم سے نکلنے کی کوشش کر رہے، کوئی رک جاتا ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان کو جلدی بازی ہے، کوئی کام ہوگا، اس نیت سے رک جانا یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک ثواب ہے، یہ بھی ایک فائدہ پہنچانا ہے۔ صرف پیسے کے ذریعے ہی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، صرف پیسے ہی کے ذریعے ہم فائدہ پہنچا سکتے نہیں، اس کے علاوہ بہت سارے فائدے۔ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو اچھی بات کہہ دیے تو یہ بھی نیکی ہے۔ کوئی ایسی بات ان کے حق میں کہہ دیے جو بات سے خوش ہوتا ہے تو یہ بھی ایک نیکی ہے، ایک ثواب ہے۔ مخلوق کو فائدہ پہنچانا موجودہ زمانے کے سب سے بڑے عالم اور عالم اسلام کے سب سے بڑے مفتی مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ایک بہت بزرگ عالم دین ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا۔ مولانا فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب حاضر ہوا تو کہ مولانا دیکھتے ہیں کہ بزرگ صاحب کھانا کھا رہے۔ کیا کھا رہے؟ کھانا کھا رہے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب بازو میں بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد جب بزرگ صاحب کھانا کھا لیے تو مفتی تقی عثمانی نے ان بزرگ سے عرض کیا کہ کیا میں آپ کا دسترخوان اٹھا دوں، آپ کے دسترخوان اٹھا کر رکھ دوں؟ تو اس بزرگ نے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بزرگ نے کہا، کیا دسترخوان اٹھانا آتا ہے؟ عالم اسلام کے سب سے بڑے عالم موجودہ زمانے میں اور عالم اسلام کے سب سے بڑے مفتی، صرف ان کا
کا استقبال اور ان کے علم کو صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ عرب کے اندر بھی مانا جاتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت سے کیا کہا جا رہا ہے، کیا دسترخوان اٹھانا آتا ہے؟ حضرت نے دل میں سوچا ہے دسترخوان اٹھانا کیا بڑی بات ہے، گلاس کو گلاس کی جگہ رکھ دینا، برتن کو برتن کی جگہ رکھ دینا، دسترخوان کو جھٹک کے موڑ کے رکھ دینا۔ لیکن مفتی تقی عثمانی نے ان بزرگ سے عرض کیا اٹھانا تو آتا ہے مگر آپ ہی بتا دیجیے کیسے اٹھانا ہے۔ اس بزرگ نے دسترخوان اٹھانے کی ترتیب یہ بتائی اور یہ بتا کر دکھایا کہ جب کھانا کھا لیے تو دسترخوان کے اوپر جو روٹی کے ٹکڑے گرے ہوئے تھے، اور نارتھ علاقے کا جس مقام پر روٹیوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، روٹیاں کھائی جاتی ہے، اس جگہ کا واقعہ یہ کہ دسترخوان اٹھاتے وقت مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے جو روٹی کے اوپر کے حصے جو نرم حصے ہوتے ہیں اس کو ایک برتن میں رکھے، اور جو روٹی کا دوسرا حصہ ذرا سخت معلوم ہوتا ہے جو بڑے ٹکڑے ہیں اس کو دوسرے برتن میں رکھے، اور دسترخوان پر جو ہڈیاں پڑی ہوئی تھی اس کو تیسرے برتن میں رکھے۔ مفتی تقی عثمانی دیکھتے رہے دیکھے کہ اس کے بعد جو نرم حصہ تھا روٹی کا اس کو لیا کر اس مقام پر ڈالے جہاں چوٹیوں کا گزر ہوتا ہے۔ چوٹی بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، چوٹیوں کا جہاں گزر ہوتا ہے، جہاں چوٹیاں بہت زیادہ ہے وہاں پر اس ٹکڑے کو، نرم ٹکڑے کو وہاں ڈال دی، اور جو روٹی کے سخت ٹکڑے تھے جو بڑے تھے اس کو لیا کر چھت کے اوپر رکھے، اور جو ہڈیاں تیسرے برتن میں بزرگ صاحب نے رکھی ہے اس ہڈیوں کو وہاں پر ڈالا جہاں کتوں کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی سے ان بزرگ نے کہا میں ایسا کیوں کیا، کیا تم کو معلوم ہے؟ تو مفتی تقی عثمانی نے عرض کیا آپ ہی بتا دیجئے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا روز آنے کا یہ ماحول، روز آنے کی میری یہ عادت ہے کہ جب میں کھانا کھا لیتا ہوں تو اس طرح میں تقسیم کرتا ہوں، اور جو روٹی کے نرم ٹکڑے ہیں اس کو چونٹیوں کے بل پر اس لیے رکھتا ہوں کہ چونٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بھی پیٹ بھر جائے، اور جو سخت ٹکڑے ہیں، بڑے ٹکڑے ہیں، اس کو چھت پہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پرندے وہاں آتے ہیں، چڑیا کوا وغیرہ وہاں آ کر اس کو کھا لیتے ہیں، اس سے ان کا پیٹ بھر جائے، اور ہڈیوں کو اس مقام پر ڈالتا ہوں کہ کتے آئے، کتے کھا لے تو اس کا بھی پیٹ بھر جائے، کہ اس کے ذریعے، میرے ذریعے اللہ کی 3 مخلوق کا پیٹ بھر جائے۔ بزرگ نے کہا کہ میرے ذریعے اللہ کی 3 مخلوق کو میرے ذریعے فائدہ پہنچے۔ یہ تھا بزرگوں کے تھوڑی چھوٹی باتوں میں ان کو کیا ہے، نیکیاں تلاش کرتے تھے۔ یہ بزرگ کا واقعہ، اور صحابہ کرام کے واقعات تو بھرے پڑے ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ وہ لوگ صرف نیکی کا راستہ ڈھونڈتے تھے، اور نیکی کہاں سے مل جائے، ثواب کا کام کہاں سے مل جائے اور کس جگہ حاصل ہو جائے، اس کے لیے وہ کوشش کرتے تھے۔ ہم جس کو اب ہمارے حال دیکھیے، ہمارے کھانوں کا حال دیکھیے، ہم کس طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، وہ عرض کرنے کا اور یہاں بیان کرنے کا اس کو صحیح بھی نہیں ہے، لیکن ہم دعوتوں کا حال دیکھیے، دعوتوں میں ہمارے کھانے کا کیا انتظام ہے، لوگوں کو ہم کیا فائدہ پہنچاتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں۔ خاص طور سے فنکشن ہالوں کے اندر دیکھا گیا، جب فنکشن ہال میں جب کسی موقع پر کھانا کھانے کے لیے جایا جاتا تو ہمارا رویہ کیا ہوتا لوگوں کے ساتھ، ہمارا رویہ، مسلم قوم کی رویہ آج کیا ہے۔ اسی لیے کسی غیر نے کہا ہے کہ مذہب اسلام بہترین مذہب ہے، لیکن اس کے ماننے والے آج بدترین ہو گئے، اس کے ماننے والے آج بدترین ہو گئے۔ لیکن مذہب اسلام ایک سچا مذہب ہے، ایک پاکیزہ مذہب ہے، اور
ایک فائدہ پہنچانے والا مذہب ہے، لیکن اس کے ماننے والے آج بدترین ہو گئے۔ کیوں بدترین کہا گیا؟ ہمارے طریقے کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم ہماری نماز کو نہیں دیکھتا، ہمارے تلاوت قرآن کو نہیں دیکھتا، ہمارے حج کو نہیں دیکھتا، ہمارے رات کی تہجد کو نہیں دیکھتا، بلکہ ہماری عادتوں کو دیکھ کر وہ اسلام کی طرف آتا ہے یا اسلام سے دور چلا جاتا ہے۔ آج ہمارے طریقے کو دیکھ کر کوئی بھی غیر اسلام میں آنا پسند نہیں کرتا، صرف ہمارے طریقے کو دیکھ کر۔ فنکشن ہال کو دیکھیے، جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، فنکشن ہال میں جاتے ہیں تو کیسے ٹوٹ پڑتے ہیں مسلمان آج۔ کسی کو برا لگے تو معاف کیجیے، مگر جو چل رہا ہے معاشرہ میں وہ بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ فنکشن ہال میں ایک دم سے بھاگتے ہیں اور پھر کرسیوں کے لیے اس طرح بھاگتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 3-4 مہینے سے بھوکے ہیں، 3-4 مہینے سے بھوکے ہیں۔ ہماری وہ حالت کو دیکھ کر غیر کیا سبق لے گا، غیر کیا سبق لے گا؟ پھر ہم جب بیٹھ جاتے ہیں، ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارے کھانے کا کیا رویہ ہوتا ہے، ہم دوسرے کا کیا خیال کرتے ہیں اور اپنا کیا خیال کرتے ہیں، وہ سب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب سمجھدار ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر مقام پر ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی شخص کو بہترین کہا ہے، اچھا کہا ہے جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ ہر موقع پر ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، چاہے وہ کھانے کا مقام ہو، چاہے ہمیں چلنے کا مقام ہو، چاہے ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہو۔ ہماری چاہت، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، بلکہ ہماری ذات سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ یہ ایک مسلمان، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہترین انسان کہا ہے شخص کو۔ اور جو بھی کام، جو بھی نیکی ہے، اس نیکی میں ہمیں سبقت کرنا ہے، چھوٹی نیکی ہو، بڑی نیکی ہو۔ ہم یہ نہ سمجھے بڑی نیکی ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے، ایسا نہیں۔ کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول ہونا اصل مقبول ہے۔ اصل جو اللہ کے ہاں نیکی کا مدار، ہمارے عبادت کا مدار ہے، جو اللہ کے ہاں جو نیکی ہماری ہوگی، وہ جو قابل ہوگی وہی بڑی نیکی، جو مقبول ہوگی وہی بڑی نیکی ہے۔ اور جو قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ نیکی ہمیں دیکھنے میں کتنی بڑی معلوم ہو، وہ نیکی کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو چھوٹی نیکی ہو، راستے چلتے ہوئے اپنا خیال کیجیے کہ کوئی چیز ایسی پڑی ہوئی ہو، اس کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایک ثواب ہے۔ اس کا خیال کر کے زندگی گزارے، اور اپنے کھانے کے وقت خاص طور سے جب ہم غیر مسلم معاشرے میں رہے تو ہمارا اسلام جھلکنا چاہیے ان کے سامنے۔ اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، ان کو ہمیں دیکھ کر اندازہ ہونا چاہیے کہ جس اسلام کا ماننے والا ہے، ان کی عادت کتنی اچھی، طریقہ کتنا اچھا ہے۔ وہ پھر پڑھنے کی کوشش کرے گا اور اسلام میں آنے کا موقع ملے گا۔ اگر ہم ان کے ساتھ وہی غیر طریقے سے اور غیر مہذب طریقے سے پیش آئیں گے تو وہ اسلام میں قریب نہیں بلکہ اسلام سے دور چلے جائیں گے۔ اس لیے زندگی ایک اچھی گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔